ڈاکٹر صاحب تعارف حضرت کا، خاندان کہاں تھا، کہاں تعلیم ہوئی، کس طرح ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب بہت سی باتیں تو آپ نے ابتدا میں بتا دی ہیں، میں نے اشارے کیے ہیں، آپ تفصیل لیکن میں آپ کے حکم کی تعمیل میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پہ جہلم کے نزدیک پندن وال علاقہ ہے، اچھا وہاں ان کے آباء و اجداد رہتے تھے۔ ضلع جہلم میں؟ جہلم سے آگے جائیں نا پنڈ دادن خان کی طرف، ٹھیک، تو پندن وال ایک جگہ آتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں کے رہنے والے تھے ان کے والدین۔ اور یہ اورنگزیب عالمگیر سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے شاہ جہاں تھے، اس سے پہلے جہانگیر، اور جہانگیر کے دور میں یہ 1014 ہجری میں 1605 عیسوی میں نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے، اور لیکن پندن وال میں نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، تاریخی بات ہے کہ پندن وال سے ان کے والد محترم علاء الدین صاحب، حاجی غازی جنہیں کہا جاتا ہے، اور ان کے چاچا رحیم الدین صاحب، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے اپنے دور کے اور بہت بڑے صوفی تھے۔ یہ دونوں وہاں سے ہجرت کر کے گجرات میں تشریف لے آئے، اور کگاں والی جو موضع ہے آج بھی موجود ہے، یہ تحصیل پھالیے میں ہے، وہاں آ کے انہوں نے رہائش اختیار کی ہے۔ اور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جائے ولادت اسی گاؤں کو ہونے کا شرف حاصل ہے، کگاں والی کو۔ اور جب آپ کی ولادت قریب تھی تو آپ کے والد علاء الدین صاحب حج کے لیے تشریف لے گئے، اور جاتے ہوئے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت آپ کے سپرد کر رکھی ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں، میرے حج پہ جانے کے بعد وہ ظہور پذیر ہوگی جب دنیا میں، تو اس کا نام حاجی محمد رکھنا، اور اس کی تربیت کرنا، وہ دین کے پہلوان ہوں گے، مادرزاد ولی ہوں گے، اور بہت بڑے عالم ہوں گے، اور ایک زمانہ ان سے فیض یاب ہوگا۔ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے حج پہ چلے جانے کے چند ماہ بعد آپ دنیا پہ تشریف لائے، اور آپ کی بنیادی تربیت آپ کی والدہ اور آپ کے چچا نے کی۔ اور جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ بہت سے اولیاء نے ان کی پیش گوئی کر دی تھی ان کی ولادت کی، تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو سخی شاہ سلیمان نوری حضوری علیہ رحمت کو خبر دی گئی، تو وہ تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے لباس میں سے ایک ٹکڑا کپڑے کا عطا کیا کہ اس میں اس بچے کو لپیٹ کے رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ اور بنیادی تربیت والدہ نے کی، چچا نے کی، اور پھر جب آپ کے والد تشریف لائے واپس تو 5 سال آپ کی عمر تھی، آپ نے پھر ان کی تربیت کی۔ اور پھر جاگو تارڑ کی مسجد جاتے بھی تو کتنے عرصے لگ جاتے، پیدل جاتے تھے نا جی، یہی تھا۔ تو پھر جاگو تارڑ کی مسجد میں آپ کو ابتدائی تعلیم کے لیے بٹھایا گیا، وہاں سے آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اور قرآن مجید کے اسرار و رموز سیکھے، اور اس کے بعد پھر آپ 29 برس کی عمر میں حضرت سخی شاہ سلیمان نوری حضوری علیہ رحمت کے بیعت ہوئے جا کر بھلوال شریف میں، اور وہاں سے انہوں نے تصوف کی منازل طے کی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ فنا فی المرشد، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی منزلیں طے کی، اور اس کے بعد مرشد کے حکم سے نوشہرہ تارڑا جو کگاں والی کے بالکل قریب تھا، دریا کے کنارے پہ تھا، وہاں آپ نے آ کے اپنا تبلیغی مرکز بنایا۔ یہ آج کل حافظ آباد میں ہے یا؟ جی نہیں، یہ حافظ آباد میں نہیں ہے، نہیں، یہ منڈی بہاؤدین آج کا ضلع ہے، پہلے گجرات میں تھا، یہ آج کل منڈی بہاؤدین ضلع ہو گیا، وہاں ہے۔ اور وہ مسجد آج بھی موجود ہے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی تھی، اس کو دوبارہ گرا کے بنا دیا گیا ہے، اور آپ کے والد کی اور والدہ کے مزارات بھی گھگاں والی میں موجود ہیں، تو وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ اور آپ کا مزار کہاں ہے؟ آپ کا مزار اس وقت جو ہے وہ گجرات سے آپ منڈی بہاؤدین کی طرف جائیں تو تقریباً 30 کلومیٹر بنتا ہے فاصلہ، رنمل شریف ہے اس کا نام، رنمل شریف ہے۔ آج کل ان کا عرس بھی شروع ہے، آج اس کا پہلا دن ہے، اسی لیے آج کل اس کا دوسرا دن ہوگا۔